خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ سنسان سڑک پر ایک گاڑی رات کے سناٹے کو چیرتے ہوئے تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پوری سڑک پر صرف ایک یہی گاڑی تھی جو سفر کر رہی تھی۔ دور دور تک کسی بھی انسان کا نام و نشان تک نظر نہ آ رہا تھا۔ بس تھا تو سڑک کے دونوں اطراف گھنا اور خوفناک جنگل، جس کی طرف ایک نظر بھی اٹھ جائے تو روح تک کانپ جاتی تھی۔ گاڑی میں احمد، اس کی بیوی آسیہ اور ان کا 1 سالہ بیٹا ارمان تھا۔ ارمان اور آسیہ سفر کی تھکان کی وجہ سے سو چکے تھے، جبکہ احمد اکیلا کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اصل میں وہ لوگ چھٹیاں گزارنے شمالی علاقہ جات گئے تھے، اور ایک پہاڑ پہ بہت زیادہ ٹائم گزارنے کے بعد جب وہ نیچے اترنے لگے تو اندھیرا کافی زیادہ پھیل چکا تھا۔ راستہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ احمد بڑی احتیاط سے کار ڈرائیو کر رہا تھا، مگر حقیقتاً اسے راستے کا کچھ علم نہ تھا کہ اچانک اسے ایک بورڈ نظر آیا جس پر بائی پاس کا اشارہ بنا تھا، اور وہ راستہ بھی چھوٹا تھا۔ احمد نے بیوی بچے کے آرام کی خاطر وہ شارٹ راستہ اختیار کر لیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ رات کے سناٹے میں جو بھی اس راستے پہ گیا وہ زندہ واپس نہ آ سکا۔ احمد کے ہوش تو تب اڑنے لگے جب اسے اپنی گاڑی کے علاوہ کافی دیر تک کوئی دوسری گاڑی نظر نہ آئی۔ اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا کہ میپ آن کرے اور وہاں سے واپسی کے لیے مڑ جائے، مگر یہ کیا، موبائل میں نیٹ ورک کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کے اب باقاعدہ پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس سے کوئی خوفناک غلطی ہو چکی ہے۔ اوپر سے گاہے بگاہے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جنگل میں کوئی ہے جو مسلسل ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک انجانا خوف اسے ہر گزرتے پل اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی گاڑی کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی ہے، اور اس کے پاس ایک صاحب کھڑے ہاتھ سے احمد کو مدد کے لیے اشارہ کر رہے ہیں۔ احمد کو پہلے حیرت ہوئی، مگر پھر اسے خیال آیا کہ کہیں اس کی ہی طرح کسی نے غلطی سے اس راستے کا انتخاب نہ کر لیا ہو، اور انسانیت کے ناطے کہ کہیں کوئی مشکل میں نہ ہو، اس نے اپنی گاڑی روک دی۔ گاڑی رکنے کی دیر تھی کہ وہ صاحب تیزی سے احمد کی گاڑی کے نزدیک آئے اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ وہ انسان شکل و صورت اور وضاحت سے کافی مہذب اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والا لگتا تھا۔ احمد کے استفسار پہ اس شخص نے بتایا کہ اس کا نام عمر ہے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ اس راستے پر بھٹک گیا تھا، اور اب ان کی گاڑی خراب ہو چکی ہے، اس جنگل سے نکلنے میں اس کی مدد کی جائے۔ احمد نے اس کی گاڑی میں جھانکا تو کسی خاتون کو پایا جو شاید عمر کی بیگم تھی، اور ان تمام باتوں کے دوران آسیہ بھی جاگ چکی تھی، اور وہ بھی اپنے شوہر کی طرح نرم دل کی مالک تھی۔ اس نے کہا کہ ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ اس جنگل بیابان میں ان بیچاروں کی مدد کو کون آئے گا۔ احمد نے اپنی گاڑی ایک طرف لگا کر پہلے عمر کی گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی فالٹ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمر کی گاڑی لاک کر کے وہیں چھوڑ دی جائے، اور عمر اور ان کی وائف کو یہ لوگ اپنی گاڑی میں لفٹ دے دیں۔ آسیہ جھٹ اگلی سیٹ سے اتر کر ارمان کو گود میں اٹھائے پچھلی سیٹ پر عمر کی وائف کے ساتھ بیٹھ گئی۔ عمر کی وائف نے اپنا تعارف انیلا کے نام سے کروایا تھا۔ پھر احمد نے سفر کی دعا پڑھی اور خدا کا نام لے کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ احمد اور آسیہ نے ان دونوں میاں بیوی میں کچھ پراسرار سی بات محسوس کی تھی۔ سب سے پہلی بات کہ دونوں نے سفید نہایت عمدہ اور نفیس لباس پہنا تھا، جبکہ دونوں نے ہی جو خوشبو لگا رکھی تھی وہ اتنی دل فریب تھی کہ دونوں آسیہ اور احمد نے ایسی خوشبو پہلے کبھی نہ سونگھی تھی۔ پھر یہ بھی کہ دونوں میاں بیوی بہت کم گو تھے، دونوں سے کوئی بات کرو تو بس رسمی سا جواب دے کر خاموش ہو جاتے، اور بس سڑک پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔
یہ بات بے شک کافی عجیب تھی، مگر آسیہ اور احمد کیا کہہ سکتے تھے، سو انہوں نے اس بارے میں زیادہ نہ سوچا۔ ایک اور بات جو آسیہ بار بار نوٹ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ انیلا تھوڑی تھوڑی دیر میں سوئے ہوئے ارمان کو ضرور دیکھتی تھی۔ بہرحال سفر اسی طرح جاری تھا۔ اب احمد کو راستے سے پہلے جیسا خوف تو محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر جیسا کہ وہ پہلے محسوس کر رہا تھا کہ جنگل میں سے کوئی انہیں دیکھ رہا ہے، اب اسے ویسا تو نہیں محسوس ہو رہا تھا، مگر اب اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی گاڑی میں ہی بیٹھا اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ مگر کون؟ گاڑی میں تو ان پانچوں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ ابھی انہیں سفر شروع کیے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک موسم خراب ہو گیا۔ شدید آندھی کے ساتھ تیز گرج چمک ہونا شروع ہو گئی۔ پہاڑی علاقوں میں ایسا موسم کوئی بڑی بات نہ تھی، مگر اس جنگل کے سفر میں بے شک یہ پریشان کن بات تھی، جس سے آسیہ اور احمد دونوں ہی فکر مند ہو گئے تھے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر عمر اور انیلا بالکل پرسکون بیٹھے تھے، جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ ہاں، مگر ایک بار عمر نے انیلا کی طرف گہری نظروں سے دیکھا، جیسے دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کوئی بات کر رہے ہوں۔ احمد نے عمر کو یوں پرسکون بیٹھا دیکھ کر حیرت سے اس سے پوچھا کہ آپ اتنے سکون سے بیٹھے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ احمد کے سوال پہ عمر نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، ڈر؟ کیسا ڈر؟ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ احمد کو جواب سن کر ایک جھرجھری سی آ گئی اور اس نے مزید کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک تو یہ خوفناک جنگل، اوپر سے اس آندھی اور گرج چمک نے اس منظر کو اور بھی ہیبت ناک بنایا ہوا تھا۔ احمد کے دل میں بس یہی خوف تھا کہ اس آندھی کے زور سے کوئی درخت ان کی گاڑی پر نہ گر جائے، کیونکہ آندھی کے زور سے تمام درخت جھوم رہے تھے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا اس کو دھڑکا لگا تھا۔ اچانک اس زور کی بجلی کڑکی اور ایسا لگا جیسے بجلی درخت پر گری ہو، اور وہ درخت عین ان کی گاڑی کے آگے آ کر گرا تھا۔ احمد نے بروقت بریک لگائی۔ اس اچانک ہونے والے واقعے سے گاڑی کو شدید جھٹکا لگا تھا، اور ان کا بیٹا ارمان بھی نیند سے اٹھ کر رونے لگا تھا، جبکہ آسیہ کی بھی چیخ نکل گئی تھی۔ مگر حیرت انگیز طور پر عمر اور انیلا بالکل خاموش بیٹھے تھے، جیسے ان کو کوئی احساس ہی نہ ہوا ہو۔ ہاں، بس ارمان کے رونے پر انیلا خاموشی سے سپاٹ چہرہ لیے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اب کہ احمد اور آسیہ کو کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اس طرح طوفان کا آنا، درخت کا گر جانا، اور ان دونوں میاں بیوی کا پھر بھی یوں پرسکون رویہ۔ احمد نے سب کو مخاطب کر کے کہا، آگے راستہ بند ہو چکا ہے، سو میں گاڑی واپس موڑ رہا ہوں، اور اسی لمبے راستے سے ہم واپس جائیں گے جس کو ہم چھوڑ کر آئے تھے۔ آسیہ نے تو حمایت کی، مگر بدستور ان دونوں میاں بیوی نے صرف سر کی جنبش سے ہاں کا اشارہ کیا۔ ابھی احمد ریورس گیئر لگا ہی رہا تھا کہ اسی طرح زور کی بجلی کڑکی اور ایک بڑا درخت ان کی گاڑی کے پیچھے کچھ فاصلے پر آ کر گر گیا۔ اب حالات کافی بگڑ چکے تھے، نہ وہ آگے بڑھ سکتے تھے اور نہ ہی پیچھے جا سکتے تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی ان کی باتیں سن رہا ہو اور نہیں چاہتا ہو کہ وہ لوگ یہاں سے جائیں، اور اب وہ لوگ بری طرح اس خوفناک علاقے میں پھنس چکے تھے۔ وہ تو شکر ہوا کہ ارمان سو چکا تھا، ورنہ اس کے رونے سے مزید پریشانی ہوتی۔ احمد کو سخت پریشانی میں دیکھ کر پہلی بار عمر نے بات شروع کی۔ اس نے کہا، بائیں جانب جنگل کے اندر ایک کچا ٹریک ہے جو واپس اسی سڑک سے جا ملتا ہے۔ میں یہ راستہ پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، سو ہمیں اسی راستے پر چلنا چاہیے، اس طرح یہاں کھڑے رہنا مناسب نہیں۔ احمد بیچارہ کر بھی کیا سکتا تھا، سو وہ عمر کے بتائے راستے پر چل پڑا۔ راستہ کچا ضرور تھا، مگر گاڑی گزرنے جتنا چوڑا تھا۔ ادھر آسیہ جنگل کے اندر جانے سے نہایت خوفزدہ تھی، مگر اور کوئی دوسرا آپشن تھا بھی تو نہیں۔ احمد نے راستے پر چلنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا پڑھی اور سب کو خدا کے حفظ و امان میں دیا۔ پھر حیرت انگیز طور پر یوں ہوا
کہ وہ طوفان جو اچانک آیا تھا اسی طرح اچانک مدھم پڑ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی چاہتا تھا کہ یہ لوگ جنگل کے اندر جائیں، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ جنگل کے اندر کا راستہ آرام سے گزر رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ احمد کو یوں لگا جیسے اس کے سامنے سے کوئی سایہ گزرا ہو جس نے سیاہ چادر خود پہ لپیٹ رکھی تھی۔ احمد کو شدید حیرت ہوئی۔ اس نے عمر سے پوچھا کہ کیا اس نے وہ سایہ دیکھا تھا، جس پر عمر نے انکار کیا۔ احمد نے سوچا شاید یہ اس کا وہم ہو، مگر دور سے اسے سیاہ چادر میں لپٹا وہ وجود پھر سے نظر آیا جو کافی آگے اس کچے راستے کے بیچوں بیچ بیٹھا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں وہ صاف نظر آ رہا تھا۔ احمد نے بے یقینی کی کیفیت میں دور سے گاڑی کو بریک لگا دی اور ایک سحر کی سی کیفیت میں گاڑی سے اتر کر سائے کی طرف جانے ہی والا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے جھنجھوڑے۔ احمد نے گھوم کر دیکھا تو وہ عمر تھا جس کے چہرے سے پریشانی آیا تھی۔ اس نے گھسیٹتے ہوئے احمد کو واپس گاڑی میں دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا اور خود آگے اس سیاہ سائے کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر احمد ہوش میں آ چکا تھا۔ اب ان کی جو سامنے نظر پڑی تو ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ کالا سایہ جو سڑک کے بیچوں بیچ تھا ایک گھناؤنی شکل اختیار کر چکا تھا اور عمر اس سے لڑ رہا تھا۔ احمد اور انیلا بے یقینی سے یہ سب دیکھ ہی رہے تھے کہ گاڑی میں بیٹھی انیلا کی آواز گونجی اور وہ دونوں جیسے اچھل پڑے۔ انیلا کی رنگت اب اس کے کپڑوں کی مانند ہی سفید تھی۔ اس نے کہا، اے آدم زاد، کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو؟ تم لوگوں کی لاپرواہی اس طرح کے شیطانوں کی طاقت بنتی ہے اور یہ آسانی سے تمہیں راہ بھٹکا کر تمہیں اپنا شکار بناتے ہیں۔ جس سڑک پر تم چل نکلے تھے اس پر پہلے بھی کئی انسان رات گئے سفر کی غلطی کر چکے ہیں، اور وہ سب اب زندہ نہیں بلکہ اس خوفناک شیطانی بلا کا شکار ہو چکے ہیں۔ میں اور عمر تمہارے لیے غیب کی طرف سے مدد بھیجے گئے ہیں، کیونکہ تمہارے پاس ایک ننھا فرشتہ ارمان ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے ہم پر۔ ہم اس ننھی جان پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے تمہاری مدد کو تمہارے پاس پہنچے۔ اب تم دونوں اس گاڑی سے بالکل باہر مت آنا، کیونکہ تم اپنا ہر سفر خدا کے نام سے شروع کرتے ہو، اس لیے تم اس گاڑی میں محفوظ ہو۔ دیکھو، عمر کو میری ضرورت ہے، مجھے اس کی مدد کو جانا ہوگا۔ احمد اور آسیہ پھٹی پھٹی نظروں سے انیلا کو دیکھے جا رہے تھے۔ پھر یکدم ہوش میں آ کر جب انہوں نے سامنے دیکھا تو حقیقتاً عمر اس شیطانی بلا سے لڑتے لڑتے زخمی ہو چکا تھا۔ گاڑی میں پھر سے انیلا کی آواز گونجی۔ اس نے احمد کو مخاطب کر کے کہا، احمد، تمہاری بیوی اور بچے کی ذمہ داری تم پر ہے، آئندہ غافل نہ ہونا۔ اب تم لوگ یہاں سے فوراً نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ یہ کہہ کر انیلا گاڑی سے اتر گئی اور اس نے احمد کی طرف دیکھ کر جنگل میں ایک طرف اشارہ کیا۔ اس کے اشارہ کرتے ہی اس جگہ روشنی سی پیدا ہوئی جہاں سے انہیں آگے جانے کا راستہ دکھ رہا تھا، اور پھر وہ عمر کی مدد کے لیے آگے بڑھ گئی، جبکہ احمد جیسے بالکل ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے خدا کا نام بلند آواز میں لیا اور انیلا کے بتائے راستے پر گاڑی دوڑا دی۔ وہ اندھا دھند گاڑی دوڑاتا جا رہا تھا اور اس کا راستہ صاف سے صاف ہوتا جا رہا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد اسے انسانی آبادی نظر آ گئی جہاں سے آگے انہیں مدد مل گئی اور ان کی زندگی بچ گئی، جبکہ اس واقعے کو کئی عرصہ بیت چکا ہے، مگر انہیں نہیں معلوم کہ عمر اور انیلا کے ساتھ اس جنگل میں کیا ہوا۔